آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سلمہ نسرین ہادیہ کے شمارہ دسمبر کے مضمون کے آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ معمار جہاں تو ہے سے کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکمت انقلاب، اور اس کی رائٹر زحا ملاحت ہیں۔ وہ دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دراصل کامل اخلاق و کردار کا بے نظیر نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کے لیے باعث رحمت ہے، اور اس کامل ذات کی سیرت کے کسی ایک حصے کو بھی قلم بند کرنا ان ناتواں ہاتھوں کے لیے ممکن نہیں، لیکن یہ ایک ادنا سی کوشش ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور اس کے ذریعے آنے والی تبدیلی ہم تمام کے ذہنوں میں واضح ہے، واقعات کا انبار ہے جو ہر موقع اور ہر لمحے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاوشوں اور محنتوں کا ثبوت ہمیں دیتا ہے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم و جبر اور ضلالت کی تاریکی میں ڈوبے ہوئے معاشرے کو حکمت اور محبت سے پرنور کیا، اور ایسا انقلاب برپا کیا جس نے انسان کو انسانیت کی معراج پر پہنچایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد خدا کی ذات سے غافل اور باقی زمانے کو خدائے واحد کی عبادت کی طرف راغب کرنا تھا۔ جتنا بڑا مقصد ہو اتنا ہی اہم مقصد کو پورا کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد عظیم تر تھا، اور اسی مناسبت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اخلاق و کردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی اور معجزہ قرآن انقلاب کی راہوں میں لازوال نمونہ ہے۔ حکمت کے مختلف معنی ہیں، لیکن اصولی طور پر حکمت انسان میں موجود وہ صفت ہے جو اسے باقی تمام لوگوں سے جدا کرتی ہے۔ انسان کا اخلاق، کردار، رویہ، الفاظ، علم اور عمل سب کچھ حکمت کے بنا نامکمل ہے۔ حکمت انسان کو اندھیروں میں روشنی اور غلامی میں آزادی عطا کرتی ہے۔ حکمت وہ صفت ہے جس نے انبیاء کرام کو فوقیت عطا کی اور انہیں اتنی طاقت فراہم کی کہ وہ بغاوت اور ظلم کے خلاف مسکراتے چہرے لے کر آگے بڑھتے رہیں۔ قرآن میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو حکمت بحیثیت نعمت عطا کرنے کا ذکر کیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت 269 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح الفاظ میں اپنی فراخ دستی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جسے حکمت سے نوازا جائے وہ دراصل ایک بڑی دولت سے نواز دیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی قرآن میں بیشتر مقامات پر فرمایا گیا ہے کہ انہیں کتاب اور حکمت عطا کی گئی۔ یہی وہ حکمت تھی جس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی وحدانیت کی منکر قوم کو خدائے واحد کے آگے دل کی تمام تر گہرائیوں کے ساتھ سجدہ ریز کروایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ اس حکمت کی نشاندہی کرتا ہے۔ نبوت کی شروعات میں خاموشی کے ساتھ عزیز و اقربا کو ایمان کی چاشنی سے واقف کروانا ہو، یا دعوت عام کے نتیجے میں اٹھنے والے باغیانہ طرز عمل کو صبر اور استقامت سے برداشت کرنا، حکمت کے یہ عنصر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی میں بھی واضح نظر آتے ہیں، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کا انتخاب بھی دین کی اشاعت اور مختلف قبائل کے ساتھ معاملات استوار کرنے کی مناسبت سے کیا۔ خدائے لا شریک کی بندگی کی طرف لوگوں کو راغب کرتے ہوئے اٹھایا گیا ہر قدم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کا بے مثال نمونہ تھا۔ 13 سال مکہ والوں کے ظلم کو بے آواز سہنا اور نظر بندی کی تکلیفوں کو صبر سے برداشت کرنا، طائف کی وادی میں رحمت کا پروانہ لے کر جانا اور ان کی جہالت اور بے رحمی کا نشانہ بن کر تکلیف اور درد میں لوٹنے کے باوجود زبان پر ان کے لیے دعا کا جاری رکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر اور استقامت کی عمدہ مثالیں ہیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت انقلاب کا ایک اہم حصہ تھا۔
حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے صحابہ اکرام کو حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دینا اور خود خدا کی طرف سے آنے والی نوید کا انتظار کرنا، پھر یثرب کے لوگوں سے معاہدہ طے کرنا، غرض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فیصلہ آنے والے انقلاب کے لیے حکمت سے لبریز قدم تھا۔ مدینہ میں آپ نے تمدن و معاشرت کا وہ نظام قائم کیا کہ اطراف و اکناف کے قبائل اسلام کی طرف پروانوں کی طرح کھنچے چلے آئے۔ انصاف، عدل اور ایثار کی ایسی مثالیں قائم ہوئیں جو مسلمانوں کے دلوں میں موجود ایمان کی حرارت کو مستقل تقویت دیتی رہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر لحظہ اپنے نسب العین کو سامنے رکھا اور مسلمانوں کے بیچ اخوت کا ایسا رشتہ استوار کیا جس کے بعد ان کے لیے معاشی اور سماجی مسائل غیر اہم ہو گئے۔ خط و کتابت کے ذریعے اسلام کی دعوت کو مدینہ کے اطراف موجود قبائل تک پہنچانے کے لیے مختلف وفد روانہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست کا عملی نمونہ ہے۔ مسجد نبوی کو مرکز بنا کر عبادات اور تعلیم قرآن کے مراکز کے ذریعے اصحاب کی ذہنی، عملی اور اخلاقی تربیت و نشوونما کا سامان فراہم کیا، اجتماعی زندگی کے باقاعدہ نظم کی بنیاد رکھی اور ایسی ریاست کی تشکیل دی جہاں ہر عمر اور نسل کا انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آواز پر اپنا سر خدا کے آگے خم کرنے اور دین کی خاطر قلم کروانے کو تیار تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی اقدامات بظاہر معمولی نظر آ سکتے ہیں، لیکن در حقیقت انقلاب کی راہ میں اٹھائے جانے والے حکمت اور بصیرت سے لبریز اقدام تھے جن کی نظیر ہمیں نہیں مل سکتی۔ مدینے کی یہ جماعت مسلمانوں کے لیے انتہائی قیمتی اور یہ ریاست انتہائی اہم تھی۔ اس کی حفاظت اور بقا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قسم کے دفاعی تدابیر اپنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے تجارتی مرکز ہونے کا مکمل فائدہ اٹھایا، قریبی قبائل کو ایک نظم میں پیرو دیا اور اس نظم کے انتظامی امور اپنی نگرانی میں رکھے۔ نتیجتاً مدینہ ایک ایسا مقام بن گیا جس کا تقدس ہر دل میں روشن ہو گیا۔ اس کے بعد کئی قبائل سے معاہدات کیے اور انہیں سیاسی طور پر اپنے حق میں کیا۔ یہ معاہدات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی بصیرت کا نادر نمونہ تھے۔ ان باحکمت اقدامات کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیادت کی بہترین مثال قائم کی، جس کے بعد انقلاب بس کچھ قدم دور تھا۔ مختلف مہمات اور وفود کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی ہر حرکت پر نگاہ رکھی۔ اس کے بعد ہونے والے تمام واقعات اور غزوات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کی حکمت عملی کا نمونہ بنتے گئے۔ غزوہ بدر میں آئے قیدیوں کو علم حاصل کرنے کا ذریعہ بنانا ہو یا غزوہ احد میں صحابہ کو مخصوص پہاڑ پر ہر حال میں تعینات رہنے کا حکم دینا، یا غزوہ خندق میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے کو قبول کرنا، یہ تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ قیادت کا بے نظیر نمونہ ہے۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ اپنے آپ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی بصیرت اور حکمت کی ایسی مثال ہے جس کے ذریعے ایک بڑی طاقت بنا کسی خوریزی کے مصالحت پر آمادہ ہو گئی۔ حج کی نیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ روانہ ہوئے، لیکن قریش نے حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روکا، جس کے نتیجے میں صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا، جہاں قریش کی کچھ ایسی شرائط پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظوری دی جو مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت تھی، جس پر صحابہ اکرام نے اختلاف کی ممکنہ کوشش کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی عمدہ اور مختصر سے انداز میں اسے رفع کر دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں اس معاہدے کے ذریعے عظیم مقاصد حاصل کرنے کے ارادے تھے، اور اس وقت صحابہ اکرام کے لیے انہیں سمجھنا ممکن نہیں تھا۔ مصالحت کی فضا قائم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام حالات سے گزرنا گوارا کیا اور اپنے محبوب جماعت کے جذبات کی قربانی تک دی۔ قریش خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکمت اور بصیرت سے لا علم تھے، اور بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقتی طور پر دب جانا ایسے نتائج کا ذریعہ بنا جس نے اسلامی انقلاب کی رفتار کو یکسر بڑھا دیا۔ اس کے بعد فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا
جہاں قریش نے اس بات کا پروپیگنڈا کیا کہ مسلمان بھوک اور بخار کی وجہ سے اپنی حالت خراب کر بیٹھے ہیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مکہ میں داخل ہو تو خوب مونڈے کھول کر سینہ تان کر چلو اور پھیل پھیل کر طواف کرو۔ یہ دراصل ایک ایسی مصلحت تھی جس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی قوت اور ان کے ارادے کی مضبوطی کو ظاہر کرنا چاہتے تھے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی تقاضوں پر گہری نظر رکھتے اور ان کا پورا اہتمام کرتے۔ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم دلی اور درگزر کی مثال قائم کی اور تمام مکہ والوں کے علاوہ اپنے جانی دشمنوں کے لیے بھی عام معافی کا اعلان کیا، جس کے نتیجے میں قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے اسلام قبول کیا اور اس فتح نے اسلام کے دامن کو اور وسیع تر کر دیا۔ 23 سال کی اس مختصر مدت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صبر اور استقامت اور حکمت کے ساتھ انقلاب برپا کیا، اس کی نظیر ملنا ناممکن ہے۔ بغاوت کی تاریکیوں سے اخلاص کی روشنی تک کا یہ سفر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار، عمدہ کلام اور سیاسی حکمت و بصیرت کا بہترین نمونہ ہے، جس کی پیروی ہمارے لیے لازم اور خدائے واحد کی زمین سے باطل کی طاقت مٹانے کا واحد ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔